شکایت یہ کریں کہ بچہ میرا ہے، نہ جانے کسی کام پر بھی میرے نقشے قدم پر نہیں چلتا، بچہ تو میرا ہے، سارا دن شیطان کے کاموں میں لگا رہتا ہے، بچہ تو میرا ہے، کوئی کام بھی نیکی کا نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، بچہ تو رحمانی کام تب کرے گا جب اس کو رحمانی کام سکھائے جائیں گے، بچہ تو نیکی کا کام تب کرے گا جب اس کو نیکی کے کام سکھائے جائیں گے، جب خود اس کو فلمیں دکھانے لے جاؤ، جب خود اس کو گانے سنانے لے جاؤ، جب خود اس کو برائی کی طرف لگا دو، تو پھر وہ نیکی کا کام کیسے کرے گا؟ مرکز تو دل ہے، اگر دل پاک ہوگا تو آنکھیں پاک ہوگی، اگر دل پاک ہوگا تو ہاتھ پاک ہوگے، اگر دل پاک ہوگا تو کان پاک ہوگے۔ جب دل ہی شیطان کا گڑھ بن جائے گا تو پھر بچہ نیکی کا کام کیسے کرے گا؟ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو شیطانی اڈوں سے اور شیطانی کاموں سے محفوظ رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو سکیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہمارا نصاب زندگی نہیں ہے، یہ تو کافروں کا نصاب زندگی ہے، یہ تو یہودیوں کا نصاب زندگی ہے، یہ تو عیسائیوں کا نصاب زندگی ہے، جو آج ہمیں مختلف طریقوں سے دکھایا جا رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو شیطانی کام سکھائے جا رہے ہیں اور ہماری زندگی کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے ماحول کو اس سے پاک رکھیں تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو سکیں کہ میرے مولا، میں دنیا میں شیطانی کام نہیں کرتا رہا بلکہ میں تیرے فرمان کے مطابق چلتا رہا ہوں، بلکہ میں رحمانی کام کرتا رہا ہوں۔ آخر میں میری دعا ہے، الہی کرم کرنا، آئے تھے جس کام کو وہ کام نہ بگڑے، آئے تھے جس کام کو وہ کام نہ بگڑے، سر جاتا ہے تو چلا جائے مگر اسلام نہ بگڑے، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اصلاحی بیان فرما رہے تھے محمد رضوان قادری صاحب، متعلم جامعہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے۔ بنا کوئی اشعار کے 4 مصرے خلفائے راشدین کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہ پہلوئے محمد میں جو دربار بنا ہے، پہلوئے محمد میں جو دربار بنا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہی یار بنا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہی یار بنا ہے۔ وہ 3 میں شامل ہو پھر 4 بنا ہے، وہ 3 میں شامل ہو پھر 4 بنا ہے، بعد میرے سرکار کے سردار بنا ہے، بعد میرے سرکار کے سردار بنا ہے۔ ارے جا کھول کتابیں، یہی تحقیق کہے گی، تو جو کہے دنیا اس کو صدیق کہے گی، تو جو کہے دنیا اس کو صدیق کہے گی۔ سونے کے حروف سے صدیق کا نام لکھوں، شبنم کے قطروں سے عمر کی شان لکھوں، سونے کے حروف سے صدیق کا نام لکھوں، شبنم کے قطروں سے عمر کی شان لکھوں، شبنم کے قطروں سے عمر کی شان لکھوں، محبت کی سیاہی سے قرب کے کاغذ پر زیر و زبر سے سیرت عثمان لکھوں، زیر و زبر سے سیرت عثمان لکھوں۔ اور دل یہ چاہتا ہے کہ نیلے آسمان پر، دل یہ چاہتا ہے کہ نیلے آسمان پر سرخ رنگ سے کردار علی لکھوں، سرخ رنگ سے کردار علی لکھوں۔ انہی اشعار کے زیر سایہ میں آگے بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کا وجوات کے رہنے والے رہائش گاہ انہی کی ادھر ہی ہے، تو تعلیم جامعہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف میں حاصل کر رہے ہیں۔ محمد اویس قادری صاحب سے تشریف لاتے ہیں اور عربی میں بیان کر کے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قولوا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا إخوة الإسلامية أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى الذين يراقبون الله تعالى في جميع شؤونهم فيلتزمون أوامره ويجتنبون نواهيه قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم يخبر تعالى إن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم ربهم فكل من كان تقيا كان الله وليا أنه لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أهوال القيامة ولا هم يحزنون على ما وراءهم في الدنيا وقال عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن من عباد الله يغبطهم الأنبياء والشهداء قيل من هم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلنا نحبهم قال هم قوم كانوا في الله من غير أحوال ولا أنصاب وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ ألا إن أولياء